بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں خراسان سے فقہ علم دین کا فہم رکھنے والے آ رہے ہیں۔ ان کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے سب کو دربار میں آنے کی دعوت عام ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار پہنچ گئے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا تو ہارون الرشید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون الرشید کے پاس ہی شاہانہ کرسی پر بیٹھے فقہ نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملوث ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن لی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ایک بہت بڑے فقہ ہیں اور میں ایک علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ آپس میں علمی مباحثہ کر لیں۔ یہ سن کر ہارون الرشید خوش ہو گیا کیونکہ اسے علمی مباحثوں اور مناظروں کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہارون الرشید نے فقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اس نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ میں ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح دے دیا تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر معمہ کا جواب درست نہ ہوا تو پھر بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے 1000 اشرفیاں دینی ہوں گی۔ بہلول رحمۃ اللہ مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس بھلا مال دنیا کا کیا کام؟ اگر میں معمہ کا جواب نہ دے سکا تو میں خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے مجھے غلام بنا کر بیچ دیں، مجھے منظور ہوگا۔ فقہ کہ یہ بات مان لی اور معمہ بیان کیا کہ ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں مزید 2 افراد بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون ہے؟ معمہ سن کر دربار میں موجود دانش مند بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر چوتھا شخص ہے کون، جس کے آتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثناء میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ دیگر 2 افراد کو ہدیہ دے کر عورت اپنے محروم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھوا رہی تھی۔ اس لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرے شخص سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھا۔ ہارون الرشید نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو شاباش دی۔ فقہ نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دینا چاہییں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجئے۔ یہ سن کر فقہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آپ بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔